بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام مہدی، سچے حضرت امام مہدی کی علامات۔ ناظرین، یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دونوں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دیا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر کی تمام خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کی شخصیت کو پہچان نہ سکے گا، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی، جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ ولادت۔ حضرت امام مہدی کی ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولادت تبھی نہیں ہوئی، اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کی کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرا موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں، اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملیکہ تھا جو کیسر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچہ نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت کریں گے۔ تمام اسلامی فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ علامات ظہور۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات سے کچھ علامات حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات وہ ہیں جن کا بروایت پورا ہونا ضروری ہے، کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ان کے ظہور کے نزدیک۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق ہونا۔ قواعد علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج۔ یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا۔ یہ نشانی صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر پابندی لگنا، روپے اور گلے کی پابندی لگنا۔ ظہور کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا، اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔